اگر یہاں مندر ہی بنانے تھے تو اتنے بچوں اور بچیوں کو ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مندر ہی بنانے ہیں تو یہ درمیان میں جو بارڈر لگا ہوا اس کو توڑ دو، ختم کر دو اور انڈیا کی کالونی بنانے کا اعلان کر دو۔ سکھوں کا کرتارپور ابھی بھول نہیں رہا تھا، اوپر سے مندر ہے۔ صرف چاند دیکھنے کے لیے مولوی رکھے ہو، مساجد کو گراتے ہو، مساجد پر پابندیاں لگاتے ہو، مساجد پر قدغنے لگاتے ہو، مسجد بنانی ہو تو اتنے NOC لے لیتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ راتوں رات یہ جگہ وقف کرنا، جگہ دینا اور پھر اسلامی حکومت کا سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ کرنا ہندوؤں پہ، مندر پہ۔ بتاؤ اس کی نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ دین میں، نہ شریعت میں کبھی آپ نے پڑھے فقہائے امت کو؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحم اللہ اجمعین، سارے ائمہ متفق ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنانا حرام ہے۔ اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے، ریاست مدینہ جس کو بنانا تھا اس میں مندر۔ کوئی ہے پڑھا لکھا انسان جو مدینے میں ایک مندر ثابت کر دے جو نبی پاک نے، سیدنا ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے، طلحہ و زبیر و سعد و سعید نے بنوایا ہو؟ کسی اسلامی حکمران نے، کسی خلیفۃ المسلمین نے پہلے دور میں کوئی مندر بنانے کی ایک مثال تاریخ اسلام میں محفوظ و موجود نہیں ہے۔ ہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں، ذمہ کی حیثیت سے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان کی جو عبادت گاہ پرانی ہے اور اسلام کے غلبے سے، اسلامی ملک بننے سے پہلے بنی ہوئی ہے، ان کو اس میں جا کے عبادت کی اجازت ہے۔ نہ تزئین ہو سکتی ہے، نہ آرائش ہو سکتی ہے، نہ اس پر پیسہ اسلامی حکومت مزید خرچ کر سکتی ہے۔ نیا بنانا تو حرام۔ یہ اسلام آباد دارالحکومت، اس میں مندر، جا کے پڑھیے تاریخ اسلام کو، ایسا تصور نہیں۔ پھر اسلامی حکومت کے بیت المال سے، سرکاری خزانے سے 10 کروڑ کا مندر۔ کہتے ہیں کرونا آ گیا، یہ جاتا کیوں؟ یہ مندروں میں جا کے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، یہ قرآن کا اصول ہے۔ بتاؤ مندر میں شرک ہوگا یا نہیں، کفر ہوگا یا نہیں؟ اس پر مال خرچ کرنا سرکاری خزانے سے، بتاؤ یہ اخلاق بھی نہیں کہ اجازت دیتا۔ شریعت تو شریعت ہے، قرآن کا یہ اصول و ضوابط ہے۔ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ حکمران وقت پہ لازم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ ہو، علماء سے رجوع کر کے، علماء سے فتویٰ حاصل کر کے اس کے بعد قدم اٹھایا جائے۔ آئین 73 کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی شیخ قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو۔ کیا کہا تھا بانی پاکستان محمد علی جناح نے؟ کیا کہا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ہندو اور مذہب ہے، ہم اور ہیں، ان کا رہن سہن اور ہے، ہمارا رہن سہن اور ہے، ان کی عبادت کے انداز اور ہے، ہمارے اور ہے۔ اگر یہاں مندر ہی بنانے تھے تو اتنے بچوں اور بچیوں کو ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مندر ہی بنانے ہیں تو یہ درمیان میں جو بارڈر لگا ہوا اس کو توڑ دو، ختم کر دو اور انڈیا کی کالونی بنانے کا اعلان کر دو۔ مندر ہی بنانے تھے۔ سکھوں کا کرتارپور ابھی بھول نہیں رہا تھا، اوپر سے مندر ہے۔ اللہ سے ڈریے، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا پڑے۔